الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے درس فقہ کی کتاب سبق میں بھی کافی ساری چھٹیاں کی ہیں اور درس تفسیر بھی چھٹیوں میں گزرا ہے۔ میں پہلے درس تفسیر میں بھی پڑھا چکا ہوں دوستوں کو کہ کافی ساری مشکلات تھی۔ اب الحمدللہ انشاءاللہ العزیز معاملات سارے حل ہو گئے ہیں اور آج کے بعد سبق ہی سبق ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو بغیر کسی وقت ضائع کیے آج سبق شروع کرتے ہیں۔ موضوع پر مسح کرنے کے مسائل ہم نے پڑھنے تھے۔ اس سبق کا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جس پر غسل فرض ہے وہ موضوع پر مسح نہیں کر سکتا۔ جس پر غسل فرض ہے وہ موضوع پر مسح نہیں کر سکتا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں بھی مسح کر سکتی ہیں موضوع پر۔ عورتیں بھی مسح کر سکتی ہیں۔ بعض لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ بھئی عورت موضوع پر مسح نہیں کر سکتی، یہ غلط ہے۔ عورتیں بھی موضوع پر مسح کر سکتی ہیں، لیکن مسح کرنے کی چند شرطیں ہیں۔ شرطیں میں نے پہلے بتائی تھی، پچھلے سبق میں گزری ہیں۔ آج ان شرطوں کے اوپر جو مسائل ہیں وہ آپ پڑھتے ہیں۔ شرطیں تھیں موضوع کی جو پچھلے سبق میں گزر چکی ہیں، آج ان شرطوں کے اوپر جو مسائل ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان میں جو عمومی طور پر سوتی یا اونی موزے پہنے جاتے ہیں، ان سوتی یا اونی موزوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ ان کو اتار کر پاؤں دھونا فرض ہے، کیونکہ اب اس دور میں بھی سوتی اور اونی موزے بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں۔ اب بھی بازار میں جائیں نا تو زیادہ تر سوتی موزے چلتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ پوچھ لینا چاہیے چمڑے کا موزہ کون سا ہے، چمڑے کا موزہ ہی خریدا جائے اور وہی پہنا جائے اور اس پر مسح کرنا جائز ہے بس۔ تو آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاؤں دھو کر موزے پہن لیے اور حدث سے پہلے منہ ہاتھ دھو لیے اور سر کا مسح کر لیا تو مسح جائز ہے۔ اگر حدث سے پہلے منہ ہاتھ نہیں دھوئے اور سر کا مسح نہیں کیا تو مسح جائز نہیں ہے۔ اگر صرف پاؤں دھو کر پہنے اور بعد پہننے کی جناب عالی وضو پورا نہیں کیا کہ پہلے حدث ہو گیا ہے تو اب جناب عالی وضو کرتے وقت مسح جائز نہیں ہوگا، اس کے لیے وہ پاؤں دھوئے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے، پانچواں مسئلہ، کہ بے وضو موزہ پہن کر آدمی پانی میں چلا گیا ہے۔ بے وضو آدمی موزہ پہن کر پانی میں چلا گیا ہے اور پاؤں دھل گئے ہیں۔ اب اگر حدث سے پہلے باقی اعضاء وضو کے دھو لیے اور سر کا مسح کر لیا تو مسح جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ وضو کر کے ایک ہی پاؤں میں موزہ پہنا تھا، وضو کر کے ایک ہی پاؤں میں موزہ پہنا تھا، دوسرا نہیں پہنا، یہاں تک کہ حدث ہو گیا اس کا، تو اس ایک موزہ پر مسح جائز نہیں ہوگا، دونوں پاؤں کا دھونا فرض ہے اس کے لیے۔ آگے مسئلہ یہ ہے تیمم کر کے موزے پہنے گئے ہوں تو مسح جائز نہیں ہے۔ تیمم کر کے موزے پہنے گئے ہیں تو پھر مسح جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 8 آج کے سبق کا یہ ہے کہ معذور کو صرف اس ایک وقت کے اندر مسح جائز ہے، صرف اس ایک وقت کے اندر مسح جائز ہے جس وقت میں پہنا ہو۔ ہاں اگر پہننے کے بعد اور حدث سے پہلے جناب علی عذر جاتا رہا، عذر اس کا ختم ہو گیا، تو اس کے لیے وہ مدت ہے جو تندرست کے لیے مدت ہوتی ہے۔ مسئلہ نمبر 9 آج کے سبق کا یہ ہے کہ جنبی آدمی نے جنابت کا تیمم کیا ہے، جنبی آدمی نے جنابت کا تیمم کیا اور وضو کر کے موزہ پہنا
تو مسح کر سکتا ہے، مگر جنابت کا تیمم جاتا رہا ہے تو اب مسح جائز نہیں ہے، اب مسح بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جنبی نے غسل کیا ہے مگر تھوڑا سا بدن خشک رہ گیا اس کا اور موزے پہن لیے، اب حدث سے پہلے اس جگہ کو دھو ڈالا ہے تو مسح جائز ہے، حدث سے پہلے اس جگہ کو دھو ڈالا ہے تو مسح جائز ہے۔ اگر وہ جگہ اعضائے وضو میں دھونے سے رہ گئی تھی تو دھونے سے پہلے حدث ہوا ہے تو مسح جائز نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ آج کا سبق یہاں تک ہے، کل سے انشاءاللہ العزیز پھر آگے پڑھیں گے۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔